آپ نے دیکھا کہ بھائی نے بہت خوبصورتی سے بڑی ترتیب کے ساتھ پہلے کلمے کی وضاحت آپ کے سامنے کی۔ اب اسی ترتیب کو لیتے ہوئے ہم دوسرے کلمے کی طرف پڑھتے ہیں۔ دوسرا کلمہ نجات کا کلمہ، لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اس کی 43 آیت میں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہم اس کا حوالہ متن دیکھتے ہیں، وہ بھی لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اس کی 39ویں آیت سے 43ویں آیت تک تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں طعنہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جب ہم دوسرے کلمے کا حوالہ متن دیکھتے ہیں تو اس کے مضمون سے ہمیں ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے سے نجات حاصل کرنا۔ جب ہم اس کلمے کا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں تو جس وقت خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا اس وقت روم کی حکومت تھی، اس وجہ سے اسے رومی سلطنت کہا جاتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کہتے تھے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں، اور یہودی کہتے تھے کہ اگر تو واقعی یہودیوں کا بادشاہ ہے تو ہمیں روم کی حکومت سے آزاد کروا۔ خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ میری بادشاہی زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہے، میں تم سب کو نجات دینے اور آزاد کروانے آیا ہوں۔ اسی بنا پر یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا کہ خداوند یسوع مسیح کیوں کہتے ہیں کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں وزیر اعظم بننے کے لیے بہت سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ بحث و تکرار کر رہے ہیں، قتل و غارت تک عام ہے۔ اسی طرح اس دور میں جب خداوند یسوع مسیح کہتے تھے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں، تب یہودی اس بات کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو ہمیں اس سے آزادی دلوا، اس سے آزادی یعنی کہ روم کی حکومت سے آزادی دلوا۔ خداوند یسوع مسیح کہتے تھے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں کیونکہ ان کی بادشاہت آسمانی تھی۔ ہم آج کل دنیاوی دور میں عام طور پر کسی کو وزیر اعظم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بہت مشکل سے یہ سیٹ ہم کسی کو بھی سلیکشن کر کے دیتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح خود اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں، اور یہودیوں نے اس بات کو نہ مانا جس کی بنا پر اسے مصلوب کیا گیا، حالانکہ اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا تھا۔ جب یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا تو اس کے ساتھ دو ڈاکوؤں کو بھی مصلوب کیا گیا، ایک کو دائیں طرف اور دوسرے کو بائیں طرف۔ ایک ڈاکو خداوند یسوع مسیح سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو طعنہ دیتا ہے کہ اگر تو مسیح ہے تو مجھے اور اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں آزاد کروانے آیا ہوں، لیکن اس ڈاکو نے خداوند یسوع مسیح کا اقرار نہیں کیا تھا، اس نے یسوع مسیح کو طعنہ دیا تھا کہ تو واقعی مسیح ہے تو ہمیں اپنے آپ سے بچا۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ڈاکو خداوند یسوع مسیح کی خدمات سے واقف تھا، یعنی خداوند یسوع مسیح کی خدمات، خداوند یسوع مسیح نے بہت سے مردوں کو زندہ کیا، لوگوں میں مفت شفائیں بانٹی، کوڑیوں کو پاک صاف کیا۔ لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اس کی 40 سے 42 آیت دیکھیں۔ 40ویں آیت میں لکھا ہے، مگر دوسرے ڈاکو نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو مسیح سے نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے، ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔
لیکن خداوند یسوع مسیح نے تو کوئی بھیجا کام نہیں کیا۔ وہ ڈاکو، دوسرا ڈاکو خداوند یسوع مسیح کا اقرار کرتا ہے، وہ بھی ہر چیز سے واقف ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بہت سے معجزات کیے، بہت سے کام کیے، اور وہ اس ڈاکو کو کہتا ہے کہ کیا تم مسیح سے بھی نہیں ڈرتا؟ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوسرا ڈاکو بھی خداوند یسوع مسیح کی خدمات سے واقف تھا، اسی لیے وہ دوسرے ڈاکو کو کہتا ہے کہ کیا تم مسیح سے نہیں ڈرتا؟ خداوند یسوع مسیح نے تو منادی کا آغاز ہی بادشاہی سے کیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں متی اس کا 4 باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی بادشاہی کا آغاز، خداوند یسوع مسیح نے اپنی منادی کا آغاز ہی بادشاہت سے کیا تھا۔ اب ہم پھر سے پس منظر کی طرف کو دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جب مصلوب کیا گیا تو یہودی کہتے تھے کہ تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو ہمیں بچا۔ خداوند یسوع مسیح ایسا ہرگز نہیں سوچتے تھے، لیکن یہودیوں کا یہ سوچنا تھا کہ شاید خداوند یسوع مسیح ہم پر ہماری سلطنت کو لینا چاہتے ہیں، ہم پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح ان کو بچانے آیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے جب ایسا کہا تو خداوند یسوع مسیح نے اس ڈاکو کو جواب میں کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اب ہم فردوس کو دیکھتے ہیں کہ فردوس جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں وہ باغ یا ایسا باغ جس کے گرد دیوار ہو۔ اب آپ سب بہت سے سالوں سے گڈ فرائیڈے مناتے آ رہے ہیں، کلمات کو سنتے آ رہے ہیں، سمجھتے بھی آ رہے ہیں، لیکن میرا سب سے ایک سوال ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ڈاکو سے کہا، اسی وقت کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس سے اسی وقت کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا؟ اس آج ہی کیا مطلب ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کیوں کہا اس کو کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا؟ اگر کوئی کلیسیا میں سے، بہنوں میں سے یا بھائیوں میں سے اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے موقع ہے کہ وہ دے سکتے ہیں۔ جی آنٹی۔ بالکل ٹھیک جواب انہوں نے دیا ہے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں اسی کا جواب یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 15 اور 16 آیت لکھیں۔ کلام میں یہ لکھا ہے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے اس وقت یہ اس لیے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ وہ جانتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح بے قصور ہیں اور ہم اپنے گناہوں کا بدلہ پا رہے ہیں، اور اس نے اسی وقت اپنے گناہوں کا انکار کیا اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، اور خداوند یسوع مسیح نے اسے اسی وقت نجات کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ عطا کر دی۔ جس طرح ڈاکو نے خداوند یسوع مسیح کا اسی وقت اقرار کر دیا اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا لیا، اور خداوند یسوع مسیح نے اسے نجات کی زندگی ہمیشہ کے لیے بخش دی، ہمارے لیے بھی موقع ہے کہ ہم سب خداوند یسوع مسیح کا اقرار کریں، اپنے گناہوں سے اجتناب کریں اور خداوند یسوع مسیح سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں۔ شکریہ۔